والے ہم، جتنے جاندار ہیں سب کو روزی دینے والے ہم ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ نبی کا چچا تھا ابو لہب، بہت پیسے والا تھا، بہت اسمارٹ تھا، بہت ہینڈسم تھا۔ او دنیا والوں، تم نے تو ہینڈسم ہونے کو، خوبصورت ہونے کو معیار بنایا ہے، تم نے پیسے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کوئی کام آیا نہ کمائی کسی کام آئی۔ تو دولت کا زیادہ ہونا میرے پیارے ساتھیوں یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ روزی روٹی کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، ہر انسان محنت کرے، اسٹرگل کرے، سنگرش کرے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جو پیسے والا ہے وہی بہت عزت والا ہے اور جو غریب ہے وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ ایسا اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ روٹی کا معاملہ سیٹل ہو جائے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی مکھانے کی کھیتی کر رہا ہے، کوئی دھان کی کھیتی کر رہا ہے، کوئی دکان لگائے ہوئے ہے، کیوں کر رہا ہے انسان؟ تاکہ اس کو اور اس کے بال بچوں کو چین کی روزی روٹی ملے۔ روزی روٹی کا مسئلہ انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزی روٹی میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہی پیسہ کل بھی لوگ کماتے تھے، آج بھی کما رہے ہیں۔ کل کمانے والے کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، پریوار سکھی رہتا تھا، سکون سے چلتا تھا۔ آج باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، پورا پریوار محنت کر رہا ہے، لیکن گھر میں شانتی نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ یہ برکت کیسے آئے گی؟ یہ روزی روٹی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے وشے پر آؤں، اپنے ٹاپک پر آؤں، کچھ بیسک باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کو کس چیز کی آوشکتا ہے اور کس چیز کی آوشکتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اگر یہ کہا ہے نماز پڑھو، تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جا کر کے روزی تلاش کرو۔ اللہ نے بھیک مانگنے کی اجازت آپ کو نہیں دی ہے۔ اللہ نے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو اور آسمان سے کھانا برسے گا، اللہ نے ایسی شکشا نہیں دی ہے، ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اس نے زمین کو سفر کرنے کے قابل بنایا، چلنے کے قابل بنایا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اے میرے بندو تم زمین کے کونے کونے کا چکر لگاؤ، تو زمین میں دوڑو، تم زمین میں محنت کرو، تم زمین میں راؤنڈ کرو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اللہ کی روزی کو کھاؤ۔ پتہ یہ چلا اللہ کی روزی کو کھانے کے لیے موومنٹ کرنا پڑے گا، ہلنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ آپ کو بیٹھے بٹھائے روزی ملنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہماری ہفتے کی عید ہوتی ہے جمعہ کے دن، ہمارا ساپتاہک تہوار ہے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں،
قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم سارا کاروبار چھوڑ دو، سارا ویاپار چھوڑ دو، سارا کام دھندا چھوڑ دو اور مسجد کی طرف جا کے دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف جا کے دوڑو، نماز پڑھو جمعہ کی، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب یہ نماز ختم ہو جائے، جب یہ نماز پوری ہو جائے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اب تم نے جمعہ کی نماز پڑھ دی اب چھٹی منا لو، اب آرام کر لو، فرمایا نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو، روزی روٹی کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، تمہیں جو ڈیوٹی ملی ہے تم اپنی ڈیوٹی کرو، لیکن بیٹھے بیٹھے مت رہو۔ اسلام کاہلوں کا دین نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ نوجوانوں کو میسج دے رہا ہوں، یہ رات رات بھر بیٹھ کر کے موبائل پر لگے رہنا، یہ کچھ نہ کرنا اور باپ کے اوپر بوجھ بن جانا، پریوار کے اوپر بوجھ بن جانا، نوجوانوں یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کی شکچھا نہیں ہے۔ ارے جب تم جوان ہو گئے، جب تم بالغ ہو گئے تو بیٹھے نہ رہو، دماغ چلاؤ، محنت کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اسلام بیٹھے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اردو میں کہاوت ہے، حرکت میں برکت ہے، بوجھتے پارن کی نا، حرکت میں برکت، حرکت میس مومنٹ۔ آپ جب مومنٹ کریں گے، آپ جب محنت کریں گے تب برکت ہوگی، آپ بیٹھے رہیں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ اردو کی کہاوت ہے۔ اب اس کی میں ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا تھا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کیا نام تھا؟ بولیں، والد نہیں تھے، ماشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ مریم۔ بچی پیدا ہو تو مریم نام رکھو، یہ کیا الٹے سیدھے نام رکھتے ہو؟ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ آپ کے شیرسابادی میں بھی، بنگال میں بھی جاتا ہوں، لڑکیوں کے نام، لڑکوں کے نام عجیب و غریب نام رکھے۔ لڑکے کا نام انوار ارے بھائی ظفر کیا نام ہے؟ انوار کیا نام ہے؟ انوار الاسلام ہے کہ انوار العلوم ہے کہ انوار الدین ہے؟ کیا ہے؟ انوار نام رکھ دیا۔ لڑکیوں کا نام عجیب و غریب، مریم نام رکھو، فاطمہ نام رکھو، عائشہ نام رکھو، زینب نام رکھو، رقیہ نام رکھو، حفصہ رکھو، جویریہ رکھو، میمونہ۔ ارے نبی کی بیٹیوں کے، نبی کی بیویوں کے، نبی کے صحابیات پہ نام رکھو گے، ناموں کی کمی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو مریم کو، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ مریم بہت نیک عورت تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور بیت المقدس میں جو پورب سائڈ کا حصہ تھا، جو پوروی چھور تھا، وہیں پر ایک کمرے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم پردے میں رہتی تھی، کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، غور کرو کہ مریم کتنی نیک عورت ہے، مسجد میں رہتی ہے، الگ کمرے میں ان کے لیے کمرہ بنا ہے، بیت المقدس کے کمرے میں وہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ آج آپ کے سیمانچل میں بہت ساری اہل حدیث کی مسجدوں میں بھی جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ جلسہ کر رہے ہیں، عورتوں کا پنڈال لگایا آپ نے، آپ سماج میں تمام چیزوں میں عورتوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز میں اگر آپ مہیلاؤں
کے لیے व्यवस्था نہیں करते, अगर औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, अगर ईद की नमाज में आप औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, तो आप औरतों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप औरतों को दीन की तालीम से और दीन की शिक्षा से दूर कर रहे हैं मेरे साथी। दीन सीखने का जितना अधिकार आपको है, उतना ही आपकी माताओं और बहनों को भी है, आपकी माँ और बहनों को भी है। मेरे प्यारे साथियों, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम कीजिए और ये मत कहिए कि हमारे यहाँ बड़ी गरीब आबादी है। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, जब आप किसी काम को करने को ठान लेंगे, मैं देखता हूं लोग गांव में चंदा करके कई कई लाख इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आप तय कर ले कि अपने गांव की जामा मस्जिद में हम औरतों के लिए अलग इंतजाम करेंगे, उनकी एंट्री अलग होगी, उनके लिए अलग से पर्दे का इंतजाम होगा, वो आए और जुमा की नमाज पढ़ें, मेरे भाइयों यकीन मानो समाज में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। बहुत सारी समाज में महिलाओं की बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। जलसे में सिर्फ आ जाने से, जलसा आपके यहाँ एक मेले की तरह एक मनाया जाता है, औरतें आती हैं, कुछ बैठ करके जलसा सुनती हैं, कुछ बैठ करके शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन आप मस्जिद में जब औरतों का इंतजाम करेंगे और जुमा की नमाज में वो आएंगी, सुकून के साथ शांति के साथ वो बैठ करके आधा घंटा खुतबा सुनेंगी। इसलिए औरतों का मस्जिद में आना जुमा के लिए बहुत जरूरी है मेरे साथ। मरियम मस्जिद में अकेली रहती हैं। अल्लाह कहता है फअरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा जो फरिश्तों का सरदार है, जो फरिश्तों का मुखिया है, जिसका नाम रूहुल अमीन है, जिब्रील है। हमने जिब्रील को मरियम के पास भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और जिब्रील एक बहुत स्मार्ट और हैंडसम इंसान की शक्ल में आए। इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्ते इंसान की शक्ल धारण कर सकते हैं, इंसान के रूप में आ सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए। मरियम अकेले अल्लाह की इबादत कर रही हैं, जिब्रील इंसान की शक्ल में उनके सामने आए। एक औरत, अकेली औरत एक मर्द को देखती है, उसकी फीलिंग क्या हो सकती है, उसका एहसास क्या हो सकता है। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मरियम कहती हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। अगर तू मुत्तकी आदमी है, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। इज्जतदार औरत अपने शरीर तक किसी और को पहुंचने नहीं देती। मेरी माँ और बहनों, माफ कीजिएगा, आज का समाज बुराइयों में सर से पैर तक लथपथ है। अब तो हालात वो हो चुके हैं कि आज हमें पाक और साफ लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ रहा है। समाज उस लेवल तक पहुंच चुका है, समाज उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि शायद कोई लड़का ऐसा मिले जिसका कोई लड़की के साथ रिलेशन ना हो, शायद कोई लड़की ऐसी मिले जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। समाज उस लेवल पर पहुंच चुका है मेरे साथ। हरामकारी और ज़िनाकारी और बदकारी ने समाज को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि आज पाक दामन लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। अपनी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूं। आजकल चल रहा है प्यार और मोहब्बत के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, मगर याद रखना, कोई इंस्टाग्राम पे आके प्यार का इकरार करे, कोई व्हाट्सएप पर आकर के मोहब्बत का इकरार करे, कोई स्नैपचैट पे आके आई लव यू लिख दे, तुम धोखा मत खा जाना मेरी बहनों। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की बहनों, मैं तुम्हें बड़े प्यार के साथ ये पैगाम देना चाहता हूं, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो ज़िना करके तुम्हें जहन्नम में लेके नहीं जाएगा। जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो तुमको नौकरानी नहीं महारानी बनाएगा, और महारानी से मिलने के लिए उसके प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ता है, उसके पीए से मिलना पड़ता है, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने तुमको महारानी बनाया है और महारानी से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए इस्लाम कहता है अगर कोई किसी लड़की से मोहब्बत का दावा करता है तो तरीका यह है कि उस लड़की के
गार्जियन से मिले, उसके बाप से मिले, और बाप नहीं है तो भाई से मिले, जो गार्जियन है उससे मिले और निकाह का पैगाम भेजे। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो निकाह का पैगाम भेजेगा और निकाह करके आपको बीवी बनाएगा और जन्नत में आपको लेके जाएगा। जिना करके जहन्नम में लेके जाने वाला एक बार नहीं 1,00,000 बार आई लव यू लिख दे, 1,00,000 बार आपको मोहब्बत भरा मैसेज भेज दे, वो आपके साथ आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है, आपके साथ अपनी वासना पूरी करना चाहता है, वो आपके साथ मोहब्बत नहीं करता है। बनो तो मरियम के जैसी बनो मेरी बहनों। मरियम ने कहा ऐ इंसान, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, डोंट टच मी, मेरे करीब मत आना। अगर तेरे अंदर अल्लाह का तकवा है, अल्लाह से 1% भी तू डरने वाला है, मेरे पास मत आना। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा डोंट फियर, ऐ मरियम डरो नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, आई एम एंजल ऑफ द लॉर्ड, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तेरे रब का फरिश्ता हूं और मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं कि तुझे एक बहुत खूबसूरत बच्चा होने वाला है। कालत अन्ना यकूनु ली गुलाम, मरियम कहने लगी मुझे बच्चा कहां से होगा, मैं अनमैरिड हूं, मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। वलम यमससनी बशर, मुझे किसी इंसान ने टच भी नहीं किया है। वलम अकु बगिया, मैं कोई बदचलन औरत नहीं हूं, मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं हूं, मैं कैसे मां बन सकती हूं। काल कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा अल्लाह ताला के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इन्नमा हुआ अम्रु रब्बिक, ऐ मरियम ये तेरे रब का हुक्म है, तेरे रब ने कह दिया कि ये होना है तो हो करके रहेगा। काला कज़ालिक काल रब्बुकी हुआ अलैया हय्यिन, तेरे रब ने कहा कि ये मेरे लिए आसान है। वकान अम्रम मक़दिया, ये हो करके रहेगा। फहमलतहु, फरिश्ते ने कहा और मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाह के हुक्म से मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम हमल की शक्ल में उनके पेट में पहुंच गए, मरियम प्रेग्नेंट हो गई। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, जब प्रेगनेंसी आ गई और डिलीवरी का टाइम आया, बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, तो मरियम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बैतुल मुक़द्दस से दूर चली गई। जब दूर चली गई तो हजरत मरियम सोचने लगी ये बच्चा पैदा होगा, समाज मुझको ताना मारेगा, मुझको बदचलन कहेगा, मुझको कैरेक्टरलेस कहेगा, मुझे हराम की औलाद की मां कहेगा, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। हजरत मरियम रोने लगी और कहने लगी कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, कहने लगी है काश मैं मर गई होती, आज मैं जिंदा न होती, कोई मुझे याद करने वाला न होता, कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होता। अल्लाह अकबर। जो औरत पाक दामन होती है उससे अपनी इज्जत का इतना ख्याल होता है। मरियम ने कुछ गलत काम नहीं किया है, मगर मरियम को अपनी इज्जत का ख्याल है कि कल समाज क्या बोलेगा। कहती है कि काश मैं मर गई होती। फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी ऐ मरियम डरो नहीं, तुम्हें बच्चा पैदा होगा, तुम्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, और डिलीवरी के टाइम तुमको पानी चाहिए, तुम कमजोर न हो जाओ, पानी की जरूरत पड़ेगी। जरा नीचे देखो, अल्लाह ने पानी की नहर जारी कर दी, मरियम के लिए नहर जारी हो गई। उसके बाद अल्लाह कहता है वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ, इस पेड़ की टहनी को तुम हरकत दो, इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ, आपके ऊपर ऐ मरियम आपके ऊपर ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। मरियम डिलीवरी का टाइम है और आप जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरत को बहुत दर्द होता है,
عورت بہت پین میں ہوتی ہے، بہت درد میں ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے، اور دنیا کے ہر سماج میں جب عورت کو ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس کو طاقت کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں. آپ کیا بھی کھلائی جاتی ہوں گی؟ ہمارے یہاں بنارس میں بھی کچھ میوہ وغیرہ ڈال کر کے بناتے ہیں، کچھ چیزیں عورتوں کو دیتے ہیں. آپ کیا بھی دیتے ہوں گے؟ شیرسا بادیوں میں بھی دیتے ہوں گے. وہ عورت کی کمزوری کا ٹائم ہوتا ہے. ایسی کمزوری کے ٹائم اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے مریم، پیڑ کی پتی کو ہلاؤ تو تازہ تازہ پکی ہوئی کھجور تمہارے اوپر گرے گی. اے اللہ، جب تو مریم کو کھجور دینا ہی چاہتا ہے تو مریم کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم بیچاری تو کمزور ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے. اے اللہ، ایک پلیٹ میں رکھ کر کے کھجور آ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اللہ نے سبق دیا، نہیں میرے بندے، ہم مریم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے مریم، جب تو پیڑ کو ہلائے گی تب کھجور گرے گی. بیٹھے بٹھائے تجھ کو کھجور ملنے والی نہیں ہے. حرکت میں برکت ہے. جب مریم نے کھجور کو ہلایا تب جا کر کے کھجور پکی ہوئی زمین پہ گری. اچھا، آپ کے یہاں تو کھجور کی کھیتی نہیں ہوتی ہوگی کہ ہوتی ہے؟ کھجور کی کھیتی کہاں ہوتی ہے؟ ریگستانی علاقے میں ہوتی ہے. اور کھجور پکتی کب ہے؟ مئی جون میں پکتی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے مریم، جب تو پیڑ کو ہلائے گی تو پکی ہوئی کھجور گرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے. لہٰذا عیسائی جو ان کا جنم دن کب مناتے؟ بولو بھائی. 25 دسمبر کو مناتے. تو یہ ٹھیک آچھے نا غلط آچھے؟ غلط آچھے. عیسائیوں کو پتا ہی نہیں کہ عیسیٰ کب پیدا ہوا. عیسیٰ دسمبر کے جاڑے میں نہیں، مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے تھے، جب کھجور پک جاتی ہے. پکی ہوئی کھجور مریم کو ملی ہے. تو پتا یہ چلا کہ اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو کچھ محنت کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں. آپ جب حرکت کریں گے تب برکت ملے گی. آپ جب ہمت کریں گے، ہمت مرداں مدد خدا. جب آپ ہمت کریں گے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، تو آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا، کیپٹل لگانا پڑے گا، رسک لینا پڑے گا. پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے. آپ جب تک ہمت نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. آج بھارت کا مسلمان اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے ہمت سے کام لینا پڑے گا. ورنہ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ پنچر بنانے والے بن جائیں. دنیا چاہتی ہے آپ چکن کی دکان کھول لیں، آپ مٹن کی دکان کھول لیں، پکوڑی کی دکان کھول لیں، بس آپ چھوٹے چھوٹے یہی کام کریں. دنیا نہیں چاہتی ہے کہ آپ ترقی کریں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو ہمت سے کام لینا پڑے گا، جرأت سے کام لینا پڑے گا. اور ایک بات اور یاد رکھو، آپ کے مقدر میں جتنی روزی ملی لکھی ہے وہ کوئی مائی کا لال آپ سے چھین نہیں سکتا. اور جو روزی ملنے والی نہیں ہے، آپ سکورنا سے ارریا، پورنیا، فاربیس گنج نہیں، پٹنہ، دربھنگا، آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جو روزی آپ کے مقدر میں نہیں لکھی ہے وہ آپ نہیں پا سکتے ہیں میرے ساتھی. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے دلیل بھی سن. اہل حدیث کا اسٹیج ہے. ہمیں قصہ کہانی بولبو نا، ہمیں اونلی قرآن و حدیث بولبو انشاءاللہ. حدیث سنیے. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع فی بطن امہ، تم میں سے کوئی انسان جب اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پہلے ملایا جاتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ مرد کا اسپرم اور عورت کے ایگز یہ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ملایا جاتا ہے. ثم یکون علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اور جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُنْفَقُ فِيهِ رُوحُهُ، اس بچے کی روح پھونکی جاتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے،
لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پر ہم ایمان رکھتے ہیں. نبی نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی ہے. اب مسئلہ سن لو, اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہے اور 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے, جنازے کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ روح پھونکی جا چکی ہے. ضروری نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے, انیوارہ نہیں ہے, لیکن اگر 4 مہینے کے اوپر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے, اس کو کفنانا بھی چاہیے کیونکہ اس بچے کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے. ابھی ایک سوال آیا تھا, ایک بیماری ہوتی ہے, غالباً میں بھول رہا ہوں, اس کا نام ایسینوفیلیا ہوتا ہے. ایسینوفیلیا کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا دماغ صحیح نہیں کام کرتا. اس بیماری کو ایسینوفیلیا بولتے ہیں, بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. ایسا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے. ابھی کرناٹک سے ایک بھائی کا فون آیا, مولانا صاحب میری بیوی کو 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں, اور ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ بچے کا سر نہیں بن پا رہا ہے, بچے کا دماغ نہیں بن پا رہا. بچہ پیدا ہوگا تو اس کا سر نہیں ہوگا, اس کا دماغ نہیں ہوگا, بچہ ادھورا پیدا ہوگا. کیا کروں مولانا صاحب میں نے جب اس مسئلے پر ریسرچ کی, تحقیق کی, مطالعہ کیا تو علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے کے اندر کا ہے اور ڈاکٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو مرا ہوا پیدا ہوگا, یا بچے کی پیدائش سے ماں کو خطرہ ہوگا, تو 4 مہینے کے اگر پہلے کا حمل ہے تو اس کو اسقاط کیا جا سکتا ہے, اس کو ماں کے پیٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے ماں کی جان بچانے کے لیے, جب یہ کنفرم ہو کہ بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوگا. لیکن اب اگلا جملہ سنیے گا, اگر بچہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے, ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے اوپر کا حمل ہو چکا ہے, تو چونکہ اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے, اب علماء کہتے ہیں بہت خطرناک بات ہے, اب اسے ماں کے پیٹ میں اس کو اسقاط کرنا, ختم کرنا, یہ تبھی جائز ہے جب بہت آخری سٹیج ہو اور یہ یقین ہو کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور بچے کی ڈیلیوری کا کوئی چانس نہیں ہے, اور ڈیلیوری ہوگی تو ماں کی جان کو خطرہ ہوگا, تبھی بچے کا ابارشن کیا جائے گا. ورنہ عام حالات میں بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اب وہ صاحب بتانے لگے کہ مولانا ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے, 5 مہینے کا ہو چکا ہے, اور اب بچہ پیدا کرنا ہی پڑے گا. اب بیچارے سوچو, ایک باپ کے لیے, ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے. کہا 5 مہینے کا بچہ ہو چکا ہے, اب ڈاکٹر کہہ رہا ہم 5 مہینے میں ڈیلیوری کریں گے, بچہ پیدا ہوگا, ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتا ہے سر ہی نہ ہو سکتا ہے دماغ ہی نہ ہو. میں نے کہا میرے بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے, آپ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اور بھی ڈاکٹروں سے سمجھ لو, اگر یہی راستہ ہے تو پیدائش ہونے دو, بچہ اگر زندہ پیدا ہوا, صحیح سلامت پیدا ہوا, اللہ کا شکر ادا کرنا, اگر مرا ہوا پیدا ہو تو صبر کر لینا, اگر پاگل پیدا ہو آزمائش سمجھ لینا, اس بچے کو بہرحال زندہ رہنے کا حق ہے, آپ کو اسے مارنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. تو 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی کہتے روح ڈال دی جاتی ہے, اور ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو 4 چیزیں لکھتا ہے, فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ. وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کا عمل کیا ہوگا, یہ آگے چل کے کیا عمل کرے گا, شرابی بنے گا یا بدکار بنے گا یا عالم بنے گا یا ماسٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, ڈاکٹر, اس کا عمل لکھا جاتا ہے. وہ اجلہ, اس کی عمر لکھی جاتی ہے, 40 سال زندہ رہے گا, 50 سال رہے گا, 10 سال رہے گا, 5 سال رہے گا, اس کی عمر لکھی جاتی ہے. اور تیسری چیز ورزقہ,
اور بچے کی عمر لکھی جاتی ہے، کتنی عمر پائے، کتنی روزی پائے گا، دنیا میں کتنا رزق پائے گا، لکھپتی بنے گا کہ کروڑ پتی بنے گا، کٹیہار میں اس کے کتنے مکان ہوں گے، پورنیا میں کتنے مکان ہوں گے، کتنی پراپرٹی خریدے گا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے وہ شقی و سعید، کہ وہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ سب کچھ کب لکھا جاتا ہے؟ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ہم نے دنیا میں جنم نہیں لیا تھا، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ہماری روزی لکھی جا چکی تھی۔ کیوں ہائے توبہ مچاتے ہو میرے پیارے ساتھیوں؟ جتنی بھی محنت کر لو، محنت کرو، میں محنت سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر حرام راستہ بھی اپناؤ گے تم تو اپنی مقدر سے زیادہ روزی تم نہیں پا سکتے ہو۔ جتنی روزی تمہارے مقدر میں لکھی اتنی مل کر کے رہے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کی روزی روٹی ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ انسان کو بھی روزی دینے والے ہم، حیوان کو بھی روزی دینے والے ہم، جتنے جاندار ہیں سب کو روزی دینے والے ہم ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی اللہ دیتا ہے۔ تو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات یاد رکھو میرے ساتھ۔ دوسری بات، اگر کسی کو زیادہ پیسہ ملا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اور کوئی غریب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں برا ہو۔ ابو لہب کے بعد بہت پیسہ تھا، نبی کا چچا تھا ابو لہب، بہت پیسے والا تھا، بہت اسمارٹ تھا، بہت ہینڈسم تھا۔ او دنیا والوں، تم نے تو ہینڈسم ہونے کو، خوبصورت ہونے کو معیار بنایا ہے، تم نے پیسے کو معیار بنایا ہے، تم نے خاندان کو معیار بنایا ہے۔ ابو لہب کے پاس تینوں چیزیں، خاندان بھی بہت بڑا ہے، نبی کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، ہاشم کا پوتا ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، بہت پیسے والا بھی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا اور ابو لہب نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کوئی کام آیا نہ کمائی کسی کام آئی۔ تو دولت کا زیادہ ہونا میرے پیارے ساتھیوں یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں آپ کو اتم بنا دے، اچھا بنا دے۔ اللہ کا سسٹم ہے دنیا میں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے اپنے بندوں کی روزی روٹی کو بانٹا ہے، کسی کو لکھپتی بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، کوئی محلوں میں رہتا ہے، کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے، کوئی لاکھ روپیہ روزانہ کماتا ہے، کوئی 100 روپے کے لیے بھی محنت کرتا ہے، کوئی ٹالی چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی بیچارہ مکان بنا رہا ہے، لیبر کا کام کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر پر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ روزی روٹی کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، ہر انسان محنت کرے، اسٹرگل کرے، سنگرش کرے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جو پیسے والا ہے وہی بہت عزت والا ہے اور جو غریب ہے وہ اللہ کی نظر میں حقیر۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر عزت کا کوئی معیار ہے، پیسہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں عزت کا معیار آپ کا تقوی ہے، آپ کی دینداری ہے۔ میرے پیارے ساتھی، وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی ہم اس کو ہم نے شروع بھی نہیں کیا، جو بہت اہم ٹاپک ہے کہ روزی میں برکت کیسے ملے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر روزی میں برکت چاہیے، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، اللہ وہاں سے روزی دے گا آپ کو۔ تقوی پیدا کرو۔
آپ اگر گناہ کے کام کریں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے، پھر آپ یہ امید مت رکھیے اللہ برکت دے گا آپ کو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ برکت تبھی دے گا جب آپ اللہ کی بات مانیں گے، جب آپ متقی بنیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ لوگ ایمان والے بن جائیں، اگر یہ متقی بن جائیں تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے ان کے اوپر۔ ایک صحابی، نام نوٹ کر لو، عبد الرحمن بن عوف، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے نام لے لے کر کے مکہ کے مہاجروں کو اور مدینہ کے انصاریوں کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا سعد بن ربیع کا۔ سعد بن ربیع انصاری صحابی ہیں، بہت پیسے والے صحابی ہیں، بہت کھجوروں کے باغات ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی عبد الرحمن، یہ میرے کھجوروں کے باغ ہیں، آ جاؤ میں بٹوارا کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے پاس دھن ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن، ابھی تم نئے نئے مدینہ میں آئے ہو، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تم کو گھر بھی بسانا ہے، تم کو پریوار بھی بنانا ہے۔ اے عبد الرحمن، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، 3 حیض کی عدت گزارنے کے بعد میری اس بیوی سے تم نکاح کر لینا، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، تم کو بزنس بھی مل جائے گا، تم کو مکان بھی مل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم ہوتے سوچتے فری میں نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، فری میں رشتہ بھی لگ رہا ہے، فری میں سب کچھ مل رہا ہے، مگر صحابہ بڑے خوددار تھے، بڑے غیرت مند تھے، بڑے عزت والے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے میرے بھائی سعد بن ربیع، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے۔ اے سعد بن ربیع، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو ویاپاری آدمی ہوں، میں تو کاروبار کرنے والا آدمی ہوں، مجھے بازار کا پتہ بتا دے۔ حضرت عبد الرحمن کو بازار کا پتہ بتایا گیا اور انہوں نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا، پھر اللہ نے بہت برکت دی، ان کو کروڑ پتی ہو گئے، اور شادی کرتے ہیں، اور شادی کو بیوی میں کھجور، بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر میں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اگر تقوی کے ساتھ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو روزی روٹی دے گا میرے ساتھیو، اللہ برکت دے گا آپ کو۔ جب آپ کی زندگی میں تقوی ہی نہیں ہوگا، جب آپ کی زندگی گناہوں سے بھری ہوگی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، زمین میں جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، تباہی نظر آ رہی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، برکت حاصل کرنے کا دوسرا راستہ، استغفار پڑھیے کثرت سے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، بار بار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں میں نے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کو اردو میں بھی بول سکتے ہیں، اس کو بنگلہ میں بھی بول سکتے ہیں، اور عربی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی کو استغفار بولتے ہیں، اسی کو توبہ بولتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو بار بار استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کو دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب شادی کے کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، امام صاحب بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا ہے، انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا آیا، امام صاحب ندی نالے سوکھ گئے، پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، فرمایا جاؤ استغفار کرو۔
चौथा आया का इमाम साहब मेरे बागों में फल पैदा नहीं हो रहे हैं, बाग सूख गए मेरे। कहा जाओ इस्तिगफार करो। इमाम हसन बसरी के शागिर्दों ने पूछा इमाम साहब क्या बात है, हर आदमी के सवाल के जवाब में वही जवाब दे रहे, इस्तिगफार करो इस्तिगफार करो। फरमाया मैं ये जवाब अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये कुरान का बताया हुआ जवाब है, ये कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। कुरान के 29वें पारे में अल्लाह फरमाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं फकुल्तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम अल्लाह से इस्तिगफार करो, तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब तुम अल्लाह से इस्तिगफार करोगे अल्लाह आसमान से जोरदार बारिश नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालि व बनीन, और अल्लाह तुमको माल भी देगा और औलाद भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें बागात भी देगा और अल्लाह ताला तुम्हें नदियां और नहरें भी देगा। तो ये दूसरा नुस्खा है मेरे साथी, इस्तिगफार कीजिए कसरत से, अल्लाह आपको रोजी रोटी में बरकत देगा। रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का तीसरा तरीका, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है रोजी रोटी से। जब आप पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी होगा, और जब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा तो आपको किसी और का मोहताज नहीं बनाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्का, और ए नमाज पढ़ने वाले तू ये मत समझना कि हम नमाज के जरिए तेरी रोजी रोटी का नुकसान करना चाहते हैं, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते। नहनु नर्ज़ुकुका, हम तो खुद तुझको रोजी देते हैं। हमारा क्या हाल है, दुकान खोल के बैठे हैं, अजान हो रही है हय्या अलस सलाह की, हमारी दुकान चल रही है, हम दुकान बंद करने को तैयार नहीं है, हमारा नुकसान हो जाएगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर आ गया, नमाज को हमने किनारे कर दिया, पहले कस्टमर को देख रहे हैं। नमाज इतनी हकीर चीज है, इतनी मामूली चीज है नहीं मेरे साथियों। नमाज का टाइम आ जाए तो अपने बिजनेस से कह दो तू साइड हो जा, अपने कारोबार से कह दो तू किनारे हो जा, अपनी दुकान से कह दे तू किनारे हो जा। इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान क्या है, फरमाया रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। अल्लाह के नेक बंदे कारोबार तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। व इकामिस सलाह, वो नमाज भी कायम करते हैं, व ईताई ज़का, वो ज़कात भी देते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार, अल्लाह के नेक बंदे कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह नहीं रहेंगी और कलेजे अपनी जगह नहीं रहेंगे। अभी आपने खबर सुनी, इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई एक दिन में। कितने लोगों को जाना है कहीं से कहीं। एक खबर तो आई कि एक लड़का लड़की की शादी होने वाली है, दुल्हा को दुल्हन के पास जाना है, शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। कहीं किसी को एग्जाम देने जाना है, कहीं किसी को इंटरव्यू देने जाना है। एयरपोर्ट पर लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और इंडिगो के काउंटर पे कोई उनको जवाब देने वाला नहीं है। ये जरा से एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे कौन लोग होते हैं? जो बड़े बड़े करोड़पति लोग, पैसे वाले लोग होते, ज्यादातर तो वही होते हैं। लेकिन जरा सी फ्लाइट कैंसिल हुई तो एयरपोर्ट पर लोग ये बता रहे हैं कि नफसी नफसी का आलम हो गया, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, जब दुनिया के एयरपोर्ट पर फ्लाइटें कैंसिल हो जाएं, ये मंजर आ जाता है, तो कयामत के दिन का मंजर क्या होगा? इज़ शम्सु कुविरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, जब सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी। व इज़ल जिबालु सुय्यरत,
सुय्यरत, जब बड़े बड़े पहाड़ों को चला दिया जाएगा, वइज़ल इशार उत्तिलत, जब 10 माह की गाभिन ऊंटनियों को लोग छोड़ के भाग जाएंगे, वइज़ल वुहूश हुशिरत, जब जंगली जानवर एक जगह सब इकट्ठा हो जाएंगे, वइज़ल बिहार सुज्जिरत, और जब समुद्रों का पानी खौला दिया जाएगा, वइज़न नुफूस सुव्विजत, और जब लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, नेक लोगों का अलग ग्रुप, बुरे लोगों का अलग ग्रुप, नमाजियों का अलग ग्रुप, बेनमाजियों का अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, वइज़न नुफूस सुव्विजत वइज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिस बच्ची को जमीन में गाड़ा गया था, जिस बच्ची को दुनिया में मारा गया था, उससे पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि ऐ मासूम बच्ची तुझे किस अपराध की सजा दी गई। वो कयामत का दिन होगा मेरे साथी। जो नमाज पढ़ता है उसके दिल में ये डर होता है कि कयामत आने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अपनी रोजी रोटी में बरकत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। और एक जुमला मेरा और नोट कर लो, नमाज को नमाज की तरह पढ़ो। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, नमाजी 4 टाइप के होते हैं, ठाठ के होते हैं, 8 के होते हैं, 360 के होते हैं और खाट के होते हैं। किसी ने पूछा मौलाना क्या मतलब? कहा ठाठ के वो होते हैं जो 5 टाइम के नमाजी होते हैं, 8 के वो होते हैं जो जुमा मस्जिद में आते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, और 360 के वो होते हैं जो ईद की और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। और फरमाया खाट के वो होते हैं जो किसी के जनाजे में जाके खड़े हो जाते हैं। फरमाया कि ये 4 टाइप के नमाजी होते हैं, तुम फैसला कर दो तुम कौन से नमाजी हो लोगो। नमाजी बनना है तो ठाठ के नमाजी बनो, 5 टाइम के नमाजी बनो, और नमाज की ऐसी चिंता हो तुमको जैसे मोबाइल की चिंता होती है। मोबाइल जरा सा डिस्चार्ज हो जाए, अब्दुल गफ्फार साहब परेशान हो जाते हैं, पता नहीं किसका किसका कॉल आया होगा, किसका किसका मैसेज आया होगा, जल्दी से चार्जर तलाश करते हैं। चार्जर नहीं मिले तो इंसान बेचैन हो जाता है, मेरा मोबाइल जल्दी से ऑन हो जाए। जैसे तुमको मोबाइल की चिंता है, जैसे तुमको अपने कॉल की चिंता है, अपने मैसेज की चिंता है, उससे ज्यादा तुमको नमाज की चिंता होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला कुछ खुश नसीब बंदों को अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसको नमाज की चिंता हो। और नमाज, अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाओ मेरे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति व मबनाउ सबिन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। तो ये तीसरी चीज है, नमाज की पाबंदी कीजिए। चौथी चीज, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, चौथा काम क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए खाली करना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है तफर्रग li इबादती, ऐ मेरे बंदे तू इबादत के लिए अपने आप को खाली कर दे। जब तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को खाली कर लेगा, जब तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, तो ऐ मेरे बंदे मला तो सद्र का गिना, मैं तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा, मैं तुझे दिल का अमीर बना दूंगा, मैं तुझे दिल का मालदार बना दूंगा। माफ करना मेरे भाइयों, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है। बड़े बड़े करोड़पतियों को भी रात में नींद नहीं आती, उनको नींद की दवा लेनी पड़ती है। बहुत पैसा है, शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, इसका मतलब दौलत से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। लिहाजा अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल गिना अन कसरतिल अर्ज़, ज्यादा पैसा होना और ज्यादा सामान होना ये मालदारी नहीं है। वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, इंसान
انسان کا دل غنی ہو، انسان دل سے مالدار ہو، یہ اصل مالداری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے میرے بندے، میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا، تیرے دل کو سکون کی دولت دے دوں گا، تیری غریبی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر ہائے دنیا میں تو لگا رہے گا، صرف دنیا کے چکر میں تو لگا رہے گا، تو میں تیرے دل کو بے سکونی سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو اور بڑھا دوں گا۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے ایک کام اور کرنا پڑے گا، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، یتیموں کی مدد کرنی پڑے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، تم کو جو روزی ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ دو بھائی تھے اللہ کے نبی کے دور میں، ایک بھائی کام دھندا کرتا تھا، دوسرا بھائی نبی کے پاس آ کر کے تعلیم حاصل کرتا تھا۔ جو بھائی کام دھندا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا، یہ تو کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے، یہ تو بیٹھ کر کے آپ کے پاس قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، نبی کا دین سیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا اور اپنی واہواہی کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تم کو روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہو۔ یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، لیکن دین کا کام کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کو تم حقیر نہ جانو، اس کو تم معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رہا ہے۔ لہذا اگر دولت میں برکت چاہیے تو وہ والا مزاج مت بناؤ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مزاج مت بناؤ۔ دولت ملی ہے، غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، بھائیوں پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، خرچ کرو میرے پیارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میرے بندو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے، فَيَقُول، اور انسان کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ کاش کہ تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کاش کی تھوڑا سا ٹائم دے دے، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر لوں، میں خیرات کر لوں، وَأَكُن من الصالحین، اور میں بھی نیک بن جاؤں۔ لیکن مرنے کا ٹائم آ گیا تو اب ایک منٹ کی بھی فرصت، آپ کو ایک پل کی فرصت بھی نہیں ملے گی میرے پیارے ساتھیوں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے زندگی میں تندرستی کی حالت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان وانت صحیح شہیح، جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے، مال کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کو مالداری کی امید ہے، غریبی کا ڈر ہے، اس عالم میں جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کو وہ دان، وہ پن، وہ صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلائیے، مہمان نوازی کیجیے، مہمان نوازی کرنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ قرآن کی 29ویں پارے میں کہتا ہے، اور آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے فجر کی نماز اگر پڑھی ہوگی، فجر کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں یہ آیت آپ کو سنائی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم سے تعریف سننے کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، ہم تھینک یو سننے کے لیے، ہم جزاک اللہ خیر سننے کے لیے تم کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، آپ کے دسترخوان پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھیں اور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا گھٹے گا نہیں، اللہ اور برکت دے گا میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا، وہ یہودی تھے پہلے، وہ کہتے جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے
تو پہلا جملہ جو میں نے نبی کی زبان سے سنا تھا کیا سنا تھا؟ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم اطمینان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک بار فرشتے ان کے پاس آئے اور فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، اور فرشتے آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، میرے ریلیشن کے ہو کہ نہیں ہو، بس اتنا پتہ لگا مہمان آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، ابراہیم دوڑے دوڑے گھر والوں کے پاس گئے، فجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کے آئے۔ پتہ یہ چلا کہ مہمان نوازی میں سب سے بیسٹ آئٹم کون سا ہے؟ آلو گوبھی کی سبزی نہیں ہے، کیا ہے؟ گوشت ہے۔ گوشت سے بہترین مہمان نوازی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین آئٹم کیا ہے؟ گوشت کا آئٹم۔ اب یہ الگ بات ہے آپ کے ہاں گوشت کا مطلب خالی نارمل گوشت ہے، گوشت سے بھی بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو گوشت لے کے آئے، بھنا ہوا گوشت لے کے، فرائی کر کے لے کے آئے۔ اب وہ جب گوشت لے کے آئے تو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کھاؤ بھائی۔ ان کو کیا پتا کہ لوگ فرشتے ہیں؟ فرشتے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، نہیں کھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانے کو ہاتھ نہ لگائے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ مہمان نہیں دشمن بن کے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ کہنے لگے الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ اے ابراہیم ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا مہمان کو کھانا کھلانا ہو تو خود کھلانا چاہیے، اور مہمان کو رکھ کر کے بار بار پریشر ڈالنا چاہیے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو۔ یہ طریقہ سکھایا مہمان نوازی کا حضرت ابراہیم نے۔ آج تو دو چار مہمان گھر میں آ جائیں ہماری بیگموں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ کہاں کی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی۔ آج کی عورتیں معاف کرنا مہمان نوازی میں بہت پیچھے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ نبی کے دور میں ایک مہمان آیا، نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے۔ نبی کی 9 بیویاں تھی، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کی ساری بیویوں نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپیل کرتے ہیں من یضیف ضیفنی ھذہ اللیلہ، میرے اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا، آج کی رات کون کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا ہے میری بیوی میں نبی کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، نبی کا مہمان ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، کھانا نکالو۔ بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے کھانے بھر کا کھانا ہے، بچے کھائیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم کھائیں گے بچے بھوکے رہیں گے، مہمان کو کیسے کھلائیں؟ کہا ایک کام کرو، نبی کا مہمان لے کے آیا ہوں، خالی پیٹ تو واپس نہیں کر سکتا، ایک کام یہ کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، میں مہمان کو لے کے آتا ہوں، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی رکھ دینا، میرے سامنے بھی رکھ دینا، میں مہمان سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈال دوں گا، اپنی پلیٹ خالی رکھ لوں گا اور جھوٹ موٹ کا منہ چلاؤں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، میرا مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، سمجھو ہمارا پیٹ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔
صحابی ابو طلحہ مہمان کو لے کے آئے اور اسی طریقے پر عمل کیا. سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈالا اور خود کی پلیٹ کو خالی چھوڑ دیا. خود بھوکے رہ گئے, مہمان کو کھانا کھلایا. اگلے دن صبح جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, اللہ کے نبی نے فرمایا, اے ابو طلحہ, تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. مہمان نوازی کرو میرے پیارے ساتھ, اس سے بھی آپ کی روزی روٹی میں برکت آئے گی. اور آگے بڑھیے, روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں کا پتہ لگائیے. اگر آپ سکورنا میں رہتے ہیں, اگر آپ کی کچھ رشتہ داری پرانپور میں, کچھ رشتہ داری کٹیہار میں ہے, کچھ رشتہ داری منیہاری میں ہے, آپ اپنے رشتہ داروں کو پتہ کیجئے. اگر ان کو کوئی ضرورت ہے, ان کی ضرورت پوری کیجئے. ان کے سکھ میں کام آئیے, دکھ میں کام آئیے. اس کو شریعت میں کہتے ہیں صلہ رحمی. اور جب آپ صلہ رحمی کریں گے تب آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. او لوگو, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانا کرو, پہچانا کرو. آپ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں, بنارس جیسے شہر کی میں بات کرتا ہوں. اور 2 قدم اور آگے بڑھو, آج کلکتہ آپ چلے جائیں, آپ دلی چلے جائیں, آپ ممبئی چلے جائیں, جو بڑے بڑے شہر ہیں, میٹرو سٹیز ہیں, وہاں بڑے بڑے فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں. اور ایک فلیٹ میں رہنے والا اپنے پڑوس کے فلیٹ میں کون زندہ ہو رہا ہے, کون پیدا ہو رہا ہے, کون مر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. شہروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے میرے ساتھیوں, کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. کون میرا رشتہ دار ہے, کس کے گھر میں میت پڑی ہے, نہ اس کے جنازے میں جاتے ہیں, نہ اس کی کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. جو آپ کے رشتہ دار ہیں, جو آپ کے قریبی لوگ ہیں, آپ ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوئیے, ان کی شادیوں میں جائیے. وہ مر جائیں, ان کا انتقال ہو جائے, ان کے جنازے میں جائیے اور وہاں جا کر کے آپ ان کے کام آئیے. اس کو صلہ رحمی بولتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جب تم ایسا کرو گے اس سے نتیجہ کیا نکلے گا, اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ, اس سے پریوار میں محبت پیدا ہوگی. وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ, اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے گا. وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ, اور مال میں برکت ہوگی, پیسے میں برکت ہوگی. اور آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے, آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیجئے. کوئی حاجی صاحب تھے, کوئی سیٹھ جی تھے, کوئی گاؤں کے مکھیا جی تھے, بہت غریبوں کی مدد کرتے تھے. آج مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہوں, لوگ یاد کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں گے تو وہ رشتہ دار آپ کو دعائیں دیں گے, اور وہ دعائیں جب آپ کو دیں گے میرے پیارے ساتھیوں, تو اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. جب آپ زکات نکالیں, جب آپ دان کریں, صدقہ کریں, خیرات کریں, تو پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں کے, اپنے خاندان کے لوگوں کو ترجیح دیں. اگر آپ کے قریبی لوگوں میں, خاندان کے لوگوں میں کوئی ضرورت مند ہے, پہلے آپ اس کو صدقہ خیرات دیں, پہلے اس کو دان دیں, پہلے اس کو زکات دیں. جب آپ اپنے قریبی لوگوں کو زکات دیں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اپنے رشتہ دار کو جب آپ صدقہ کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا. صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کو صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اور آگے بڑھیے, روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ شریعت نے بتایا. دعا کیجیے اللہ سے, اور میں 2 دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں, دونوں دعاؤں کو یاد کر لیجیے. پہلی دعا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو سکھائی تھی, اور حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی, اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو جائے اور تو یہ دعا پڑھے گا, اللہ تیرے قرضے کو دور کر دے گا. کون سی دعا ہے؟ غور سے سننا مسلمانوں, اس دعا کو یاد کر لینا. اگر آپ روزی روٹی سے پریشان ہیں, کاروبار سے پریشان ہیں, سارے طریقے آزما لینا, ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنا, اللہ ضرور برکت دے گا. کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے، اے اللہ حلال کی روزی اتنی دے دے مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے، اپنا محتاج بنانا، کسی اور کا محتاج مت بنانا۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی میرے ساتھیوں۔ دوسری دعا جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں سے۔ قرضے سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، بہت ایمرجنسی ہو تبھی انسان کو قرضہ لینا چاہیے، ورنہ قرضہ لینے والے کی زندگی جھوٹ والی زندگی بن جاتی ہے، بار بار اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے قرضے سے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کا سہارا بھی لینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آپ محنت کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن اس اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہیے میرے ساتھ۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ایک اور چیز بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو۔ آج کل نظر بھی بہت تیز لگتی ہے۔ ابھی کوئی محمد الطاف نام کا لڑکا اسی سیمانچل کا ہے، میں اس کو میسج کیا ہے فیس بک پر، وہ میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہاں بیٹھا ہو یا میری آواز وہاں اس تک پہنچے تو میں اس سے کہوں گا، وہ فیس بک پر میری بچی کی تصویر بار بار وہ ڈال رہا ہے۔ میں پرسنلی میں اپنے بچوں کی تصویر بہت میں حرام نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پرہیز کرتا ہوں۔ کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ میں نے غور کیا ہے کہ جب بچوں کی تصویر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، نظر لگتی ہے بچوں کو۔ دنیا میں ہر آدمی آپ کا شبھ چنتک نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بہت سارے دشمن بھی ہیں، بہت سارے حاسد بھی ہیں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالا کرو میرے ساتھیوں۔ اور یہ محمد الطاف نام کا کوئی لڑکا ہے، سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس نے فیس بک پر کوئی پیج بنایا ہے اور چن چن کر کے میری بچیوں کا فوٹو وہ ڈال رہا ہے۔ غلط کام کر رہا ہے۔ میری بچیوں کا فوٹو میرا پرسنل فوٹو مانا جائے گا، اور آپ اپنے چینل پہ، اپنے پیج پہ اس کو ڈال رہے ہیں بغیر میری اجازت کے۔ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ ہندوستانی قانون کے حساب سے بھی یہ غلط ہے۔ تو نظر لگتی ہے میرے ساتھ۔ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آپ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، بہت سارے ایسے حاسدین ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو بہت نظر آتا رہے یہ اتنا پیسہ کما رہا ہے۔ اس لیے حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، جو لوگوں کے سینے میں شر ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ ناس یہ پڑھا کرو میرے بھائی، سورہ فلق پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق،
ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات کی برائی سے جب رات چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور جادو کرنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو گرے لگا لگا کر کے منتر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. یہ دو صورتیں ہیں قرآن کی, سورہ فلق اور سورہ ناس. اس کو کثرت سے پڑھا کرو میرے ساتھی. اگر آپ کا بچہ, آپ کا چھیلا آپ کی میں بہت خوبصورت ہے, اگر آپ کے بچے بچی بہت خوبصورت ہیں, بچے کو جب دیکھو تو ماشاء اللہ بولو, اور بچے کو گود میں لے کے دعا پڑھ کے دم کیا کرو. وَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. اے میرے بچے, اے میری بچی, میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے, ہر بری نظر سے. نظر لگتی ہے میرے ساتھ, اللہ کے نبی نے فرمایا نظر لگتی ہے. العین حق, نظر سچی ہے, نظر لگتی ہے. اور یہ نظر اتنی خطرناک ہے, اللہ کے نبی نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نظر لگتی ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. انسان کو نظر لگتی ہے, انسان پر اتنا برا اثر پڑتا ہے, انسان مر جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے. اور اونٹ کو نظر لگتی ہے, اونٹ ذبح ہو کر کے ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے. لہذا نظر بد سے اگر بچنا ہے تو صبح شام کے اذکار پڑھا کرو. جو اللہ کے پیارے نبی صبح شام اللہ کے کا ذکر کرتے تھے, اذکار پڑھتے تھے, ان دعاؤں کو پڑھا کرو, ان اذکار کو پڑھا کرو. اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں. یہ تمام چیزیں آپ کو جادو سے بچائیں گی, نظر بد سے بچائیں گی. اور روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے, ایک اور بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو بھی نوٹ کر لو. کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہو, کوئی نئی جاب کرنے جا رہے ہو, اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پتہ نہیں یہ بزنس میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ جاب میرے لیے اچھی ہوگی کہ نہیں, کنفیوژن ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اسلام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو, استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لو, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسر لی ثم بارک لی فی. یہ دعائے استخارہ ہے, اس کو یاد کر لو. اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں, تیری قدرت کے ذریعے تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں, تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے, میں قدرت نہیں رکھتا ہوں, تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں, تو علام الغیوب ہے. اے اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے, فی دینی و معاشی و عاقبت امری, اگر میرے دین کے لیے اچھی ہے, میری دنیا کی زندگی کے لیے اچھی ہے, میرے معاملے کے انجام کے لیے اچھی ہے, فقدرہ لی ویسرہ لی. اے اللہ اس چیز کو میرے مقدر میں لکھ دے, اس کو میرے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی, اور پھر مجھے اس کے اندر برکت دے دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. اور اے اللہ میں جو دکان کھولنے جا رہا ہوں, میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں, میں جو جاب کرنے جا رہا ہوں, اگر یہ میرے حق میں بری ہے, فی دینی میرے دین کے لیے بری ہے, ومعاشی میری دنیا کی زندگی کے لیے بری ہے, وعاقبت امری میرے انجام کے لیے بری ہے, فصرف عنی وصرفنی عنہ, تو اے اللہ تو مجھ کو اس سے پھیر دے, اس کو مجھ سے پھیر دے. وقدر لی الخیر حیث کان, اور میرے لیے اللہ میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے, جہاں بھی بھلائی ہو میرے مقدر میں لکھ دے. یہ استخارہ کی دعا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لیجئے. اس کے بعد اگر آپ کا دل اطمینان
اگر مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ جاب کرنی چاہیے تو جاب شروع کر دو. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ کاروبار کرنا چاہیے تو آپ کاروبار شروع کر دو. لیکن اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے کسی بھی چیز میں استخارہ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کا رشتہ کہیں لگا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی آپ استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں. کسی لڑکی کا رشتہ لگا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، ماں باپ کو پسند ہے، لیکن لڑکی کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے بار بار استخارہ کرتے رہو. جب دل ایک چیز پر جم جائے اور دل ایک چیز پر اطمینان ہو جائے دل کو، اس کے بعد وہ کام کر دو. جب آپ استخارہ کر کے وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اگر روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ہے تو آپ کو استخارہ بھی کرنا چاہیے. اب ایک چیز اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. آپ اگر روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو ایک کام آپ اور کیجئے، مشورہ کیجئے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سب سے عقل مند ہیں، پھر بھی آپ دوسروں سے مشورہ کیجئے. مشورے میں خیر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اپنے صحابہ کی رائے لیا کریں، صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا کریں. آج ہمارے مدرسے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے اداروں میں کیوں ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے؟ کیونکہ ہر جگہ تانا شاہی ہے، ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ارے ڈکٹیٹرشپ سے ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے، دیش بھی برباد ہو جاتا ہے. جب مشورہ کرنے والے اچھے لوگوں سے، آپ مدرسے کی کمیٹی چلا رہے، آپ کوئی فیصلہ کریں، مدرسے کی کمیٹی کو بٹھا کر کے مشورہ کر کے کریں. مسلمانوں کا کام مشورے سے ہونا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بزنس ہو رہا ہے، 4 بھائی 5 بھائی مل کے کام کر رہے ہیں اور بزنس میں لاس ہو رہا ہے، بٹھاؤ سارے بھائیوں کو، بھائی ہم کو اس بزنس میں لاس ہو رہا ہے، چلو کچھ اور سوچتے ہیں. 4 بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے، 4 طریقے کا دماغ اس میں لگے گا، اور جب 4 طریقے کا دماغ لگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور جب آپ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا ڈیسیژن غلط بھی ہو جائے گا تو چونکہ سب کے مشورے سے وہ کام ہوا تھا، اس لیے آپ پر اکیلے الزام نہیں آئے گا. اور جب آپ بغیر مشورے کے کوئی کام کریں گے سارا الزام آپ کے سر پہ آئے گا، اسی نے اپنے من سے یہ کام کیا تھا، اسی لیے کام بگڑ گیا. تو مشورے میں میرے پیارے ساتھیوں خیر ہے. آپ مشورہ کیجئے اور مشورہ کر کے آپ کوئی کام آگے بڑھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اور ایک چیز اور رہ گئی تھی، اگر اللہ نے طاقت دی تو حج کر لو میرے بھائی، عمرہ کر لو. اگر پیسے والے ہو حج اور عمرہ کر لو. حج اور عمرہ کرنے سے بھی روزی میں برکت آتی. اللہ کے نبی فرماتے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو. فإنه ينفي الفقر كما ينفي القير خبث الحديد. بار بار حج اور عمرہ کرو گے تو تمہاری دولت میں برکت آئے گی اور تمہاری غریبی ختم ہو جائے گی. جیسے لوہار کی بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارے گناہ بھی دور ہو جائیں گے، تمہارے گھر سے غریبی بھی دور ہو جائے گی. لہٰذا آپ کے پاس پیسہ ہے، انتظار مت کرو ہم 50 سال کے ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے. اللہ کی قسم لوگ روتے ہیں مکے میں جانے کے بعد. کوئی بیچارہ ویل چیئر پہ عمرہ کر رہا ہے، کوئی بیچارہ دوسروں کے سہارے سے طواف کر رہا ہے. لوگ روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کاش انہوں نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا، کاش انہوں نے جوانی میں عمرہ کر لیا ہوتا. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو آپ ضرور اپنی صحت کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں آپ حج اور عمرہ کر لیجیے میرے ساتھیوں. اسی طریقے سے سیمانچل میں یہ جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں چندہ ہوتا ہے اور آپ لا کر کے چندہ دیتے ہیں. یہ جو چندہ آپ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، قبرستان میں، یہ جو دان دیتے ہیں آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے 1000 روپیہ دے دیا تو 1000 روپیہ کا آپ کا نقصان ہو گیا. نہیں 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 نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں روزانہ اللہ کے 2 فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا اللہم آتی
منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، جو دان دے رہا ہے، جو صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو اس کو بہترین بدلہ دے۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے، جو بخیلی کر رہا ہے، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے، تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جو لوگ اپنے پیسے سے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا پیسہ کبھی یہاں ڈوب گیا، کبھی وہاں ڈوب گیا، ان کا پیسہ زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو بربادی سے بچانا ہے، مال میں برکت پیدا کرنا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ چند باتیں روزی روٹی میں برکت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک دعا اور آپ کو سکھا دیتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تقوی مانگتا ہوں اور پاک دامنی مانگتا ہوں اور غنا مانگتا ہوں، مالداری مانگتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مالدار بنائے، اللہ مالدار بنائے، اللہ غنی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اللہ دینے کے لائق بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ یہ دعا اللہ کے پیارے نبی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غریبی سے اور ذلت سے اور قلت سے، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں اور میرے اوپر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے، اور خاص طور سے جو رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے، یہ بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم خاص طور سے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، ہاتھ پھیلا کے دعا کیجئے۔ اگر آپ کاروبار سے پریشان ہیں، بزنس سے پریشان ہیں، نوکری نہیں لگ رہی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، دنیا کی ساری کوششیں کیجئے، لیکن ساتھ میں اللہ سے ضرور دعائیں کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہی رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اسی کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ جب آپ اس سے لو لگائیں گے، وہ ضرور انشاءاللہ دست غیب سے آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین روزی روٹی میں برکت کے جو یہ اسباب میں نے بتائے ہیں، جو یہ طریقے میں نے بتائے ہیں، اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس ادارے کی طرف سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اس علاقے کا یہ بڑا اہم ادارہ ہے، نظامیہ ادارہ ہے، اللہ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں اللہ اس کمیٹی کو اور مزید ہمتی بنائے اور مزید ان کو جو ہے متحرک بنائے۔ رب العالمین ہمارے تمام علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کا کام کرنے والے تمام داعیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔